صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. احمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال یا آدم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، انبئہم، امر کا صیغہ ہے، تو ان کو خبر دے، بتلا، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، فلما، پس جب، انبأہم، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو خبر دی، باسمائہم، ان کے ناموں کے ساتھ، تو قال، کہا، الم اقل لکم، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے، انی، بے شک میں، عالم، زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب، وعالم، اور میں زیادہ جاننے والا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. گزشتہ آیت مبارکہ میں مولا کریم نے ارشاد فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے شروع میں جو تحفظ اور جو گزارش کی تھی اپنے اللہ کے سامنے کہ اللہ، اس آدم کو بنانے کی، آدم کو پیدا کرنے کی، اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب کچھ باتوں کا اظہار آدم علیہ السلام کی زبانی فرمایا تو فرشتے اپنی اس کیے پر، جو کچھ انہوں نے کہا تھا، نادم اور پشیمان ہو گئے کہ ہمیں یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ عنایت فرمائی ہیں. انہوں نے کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے ہمارے پروردگار، پاک منزہ ذات تیری ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتلا دیا، سکھا دیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھر مخاطب کر کے کہا، یا آدم، یہ منادہ مفرد معرفہ ہے، اس لیے مبنی علی الضم ہے. کہا، اے آدم، انبئہم، تو ان کو بتا نظر ان ناموں، ان ناموں کے متعلقہ ان کو تھوڑی سی وضاحت کر. جیسے آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتائے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا، قال الم اقل لکم، فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی؟ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حکمتوں کا ادراک تم نہیں کر سکتے، لیکن مجھے پتا ہے، مجھے علم تھا آدم کو میں نے کیوں پیدا کیا. آدم کی پشت سے یہ جو اولاد پیدا ہوگی، قیامت تک جو بنو آدم جاری رہیں گے، آدم کی اولاد جاری اور ساری رہے گی، اس کی حکمتوں کا تو مجھے علم تھا، تمہیں علم نہیں ہے. اسی کے اندر تو انبیاء ہوں گے، اسی کے اندر تو رسل ہوں گے جو کائنات کی ساری مخلوقوں سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے. اللہ نے کہا، انی عالم غیب السماوات والارض، 7 آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے مجھے اس کا بھی علم ہے، اور 7 زمینوں کی تہوں کے اندر جو کچھ ہے مجھے تو اس کا بھی علم ہے. اللہ کو تو اس کا بھی علم ہے جو سمندروں کی تہوں میں مخلوق رہتی ہے.
چاہے وہ مچھلیاں ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، اللہ ان کی ہر ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں، ہر ایک ایک ادا کو جانتے ہیں۔ وہ سننے والا بھی ہے، وہ حکمتوں والا بھی ہے۔ عالم غیب السماوات والارض، کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ علام الغیوب جو ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے۔ 7 آسمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کو علم ہے، آج تلک جو کچھ ہوا وہ بھی اس کے علم میں ہے، قیامت تلک جو کچھ ہوگا وہ بھی اس کے علم ہے، ما بعد القیامت جو کچھ ہوگا وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اگر مخلوقات میں سے کوئی ہستی جو ہے علام الغیوب ہوتی، عالم الغیب ہوتی، تو وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 20 ایسی چیزیں تھیں جن کا علم اور ادراک نہیں تھا، اور ساری زندگی نہیں ہو سکا۔ جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیثیں آتی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو بنو آدم کا ہر شخص جو ہے، ہر امتی جو ہے، آدم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے جائے گا، اس لیے کہ یہ ابو البشر ہے، پوری انسانیت کے باپ ہے، جن کی بنیاد پر انسانیت معرض وجود میں آئی۔ ان کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے آپ ہمارے اللہ کے سامنے سفارش کریں ہماری۔ آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے شرمندگی ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، جب اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں اس درخت کے قریب چلا گیا تھا، مجھے اپنے اس کیے پہ بڑی شرمندگی ہے، حالانکہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین، اللہ نے تو معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنے اس کیے پہ بڑی شرمندگی ہے۔ آپ تو ابو الانسانیت ہے، ابو البشر ہیں، آپ ہماری سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، جو سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں، جن کو سب سے پہلے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا بنو آدم کی طرف، آپ ان کے پاس جائیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی، میں بھی اس اپنی غلطی پہ آج تک جو ہے وہ شرمندہ اور نادم ہوں، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اپنے رب سے وہ کچھ کہا تھا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ جائیں ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، یہ جو بھی جد الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جس سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کی تھی، یہ کائنات کا واحد پیغمبر تھا جس سے یہ اعزاز حاصل ہوا، یہ شرف اللہ نے نصیب کیا، اللہ نے اس سے ڈائریکٹ کلام کی۔ آپ اس کے پاس بڑا اعزاز ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ بھی معذرت کریں گے، وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ روح اللہ بھی ہیں، بڑے اعزازات، بڑے شرف، لیکن وہ بھی معذرت کہیں گے آج کے دن اگر سفارش کا اللہ نے کسی شخص کو حق، کسی ہستی کو حق دیا ہے تو وہ آخر زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے پاس جائیں، ان کو اللہ نے سفارش کا حق دیا۔ اور امت جو ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جی، اللہ کے پیغمبر جو ہے اپنا سر سجدے کے اندر رکھیں گے، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سجدے کے اندر جب میں اپنا سر رکھوں گا، جبین نیاز اپنے اللہ کے سامنے جھکاؤں گا، اور جو کچھ میں نے کہنا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے وہاں کیا کہنا، اسی وقت اللہ جو ہے وہ کلمہ القاء فرمائیں گے جو میں سجدے کے اندر پڑھوں گا، اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ بڑی دیر تک اللہ کے پیغمبر سجدہ کرتے رہیں گے اور وہ دعا پڑھتے رہیں گے جو اسی وقت میرا اللہ سے کھائے گا، اس سے پہلے مجھے پتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ یہوں بھی فیض پاتے ہیں، مجھے تو اپنا پتہ نہیں، میں تمہارے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو اتنا بھی علم نہیں ہے، ما یفعل بی ولا بکم، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، مجھے تو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب مخلوق میں سے کوئی ہستی اور ذات ہوتی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی، لیکن اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی غیب نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا۔
اگر ہوتا تو صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں، جب ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، کچھ لوگوں نے تہمت لگائی، کتنے دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا اور اللہ کے پیغمبر پریشان رہے، ہر ایک سے سوال کرتے، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ ایک ایک صحابی سے جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر پوچھ رہے ہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا، غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک صحابی سے سیدہ عائشہ کے متعلق بات پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ فوراً نہ پتہ چل جاتا کہ یہ ایک تہمت ہے۔ کتنے دن تک وحی بند رہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آخر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی جو برات کا اعلان کیا، تب اللہ کے پیغمبر کو بھی علم ہوا۔ ام المومنین نے سے کسی نے کہا آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں۔ ام المومنین نے کہا اس کائنات کی ذات ہے، آسمانوں میں جو مستوی ذات ہے، اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے آسمان سے میرے بارے میں برات نازل فرما دی۔ اس لیے علم غیب جو ہے اگر کسی ہستی کے پاس ہوتا مخلوقات میں سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، لیکن اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، مجھے بھی علم نہیں ہے، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، عنده مفاتح الغیب، غیب کی جتنی چابیاں ہیں وہ ساری میرے اللہ کے پاس ہے، لا يعلمها الا هو، کائنات میں کوئی نہیں جانتا سوائے اس ہستی کے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں انی عالم غیب السماوات والارض، غیب اگر کوئی چیز پوشیدہ ہے تب بھی مجھے پتہ ہے، اگر کوئی ظاہر ہے تو تب بھی مجھے پتہ ہے، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے۔ وہ ظاہر کیا تھا؟ ظاہر تو یہ تھا جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا فرشتوں کے کہ آپ سجدہ کریں، فرشتوں نے فوراً سجدہ کر لیا۔ جو کچھ آپ کے ظاہر علم تھا، آپ تو ظاہری حکمتیں جانتے تھے، باطن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا۔ کسی شخص کے دل کے اندر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، کسی بل کے اندر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، آنکھ کے اندر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، یا آنکھ جو ہے وہ حیادار ہے یا بے حیا ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں، ان سارے رازوں کو اگر کوئی جاننے والی ہستی اور ذات ہے تو آسمانوں پہ مستوی اللہ رب رحمان ہے۔ وَعَلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم اندر چھپاتے تھے اسے بھی مجھے علم ہے۔ ابلیس شیطان نے جو ہے تکبر کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، یہ اس کے دل کی بات ہے نا، یہ اس کے دل کا راز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کا بھی علم ہے، جو کچھ تمہارا فرشتوں کو کہا ظاہر تھا مجھے اس کا بھی علم تھا، جو ابلیس کے دل کے اندر تھا فطور مجھے اس کا بھی علم تھا۔ اس نے تکبر کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کیو، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس شیطان نے نہیں کیا، ابا انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بڑے سوچنے والی بات ہے، یہاں ایک بڑے نقطے اور راز کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے اس نقطے کی طرف اشارہ کر کے کہا فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن شیطان اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تو ایک سجدے کا انکار کیا، شیطان ابلیس ملعون نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا جو اللہ کے سامنے اللہ نے جس سجدے کا اسے حکم دیا، صرف ایک سجدے کا حکم دیا، اس کا اس نے انکار دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور آج مسلمان پہ اللہ نے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں جو 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر اس کے فرائض کی تعداد ہے کہ 17 رکعتیں بنتی ہیں فرائض کی، اور ان 17 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ 34 سجدے بنتے ہیں۔ اگر شیطان نے ایک سجدے کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کافر بن گیا، اللہ کا باغی اور سرکش بن گیا، تو جو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں روزانہ 34 سجدوں کا انکار کر دیتا ہے، اس سے بدعملی کا مظاہرہ کر دیتا ہے، وہ کیسا مسلمان اور مومن ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے دن اور رات کی 24 گھنٹوں میں 34 سجدے فرض کیے ہیں، 34 فرضیں۔
کتنے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن روزانہ یہ 34 سجدوں کے منکر ہے، انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے پکے ٹھکے مومن، جنت کے پرمنٹ لائسنس ان کے پاس موجود ہے۔ یہ تو ایک تکبر اس نے کیا، اور یہ تکبر جو ہے یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے میرا اللہ برداشت کرتا ہے، لیکن تکبر اور کبر برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے الکبریاء اور ردائی، یہ تکبر جو ہے، غرور جو ہے، یہ تو میری چادر ہے، اس چادر کے اندر کوئی دوسرا شریک جب شرکت کرے گا، یہ اس مشرک کو جو ہے اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر، دیگر بہت ساری کتب حدیث بخاری وغیرہ کے اندر آتی ہیں کہ لا ينصر اللہ یوم القیامت الی من جر ثوبہ خیلاء او بطرا کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف بھی نہیں دیکھے گا جو تکبر اور غرور اور فخر کی بنیاد پر جو ہے اپنی تہمت جو ہے، چادر جو ہے، شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف ہی نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھے۔ یہ بھی تکبر بہت بڑا ہے، یہ چادر اور تہمت کا جو شلوار کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہے، آپ کی نیت جو بھی ہے یہ تکبر اور غرور ہے۔ شریعت اسے تکبر مانتی ہے، اسے غرور اور فخر ہی مانتی ہے، جو اللہ کو پسند رہی ہے۔ وہ بدنصیب انسان ہے جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بھی سنتا ہے، اذان کے یہ الفاظ سنتا ہے، مسجد کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن ڈٹ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے بڑا متکبر کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا متکبر ہے جو اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے لیکن سر عام اسے ٹھکرا رہا ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہے، اس کے سر پہ جوں ہی نہیں رینگتی۔ ابا واستکبر۔ اسی کے برعکس جو ہے امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی، کاش اللہ آپ کو توفیق نصیب فرمائے، فرصت نصیب فرمائے اور یہ عربی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ یہ کتاب عربی کے اندر پڑھیں، بڑی عمدہ کتاب ہے، التواضع والخمول، یہ عربی کے اندر کتاب ہے امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی، التواضع والخمول۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر بڑا تکبر ہے، بڑا غرور اور فخر ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ غرور کس کو کہتے ہیں؟ کبر کس کو کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمایا بطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا۔ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں لیکن ٹھکرا دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کی جا رہی ہے، ٹھکرا دیتا ہے، کہتا ہے جی حدیثوں کو کس طرح مان لیں، اس آیتوں کو کس طرح مان لیں۔ بعض کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے لیکن مجبوری ہے، عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر کی صحیح سنت ہے، باسند صحیح ثابت ہے، لیکن مجبوری ہے، عمل نہیں کر سکتے۔ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ پہلی چیز تکبر کی تعریف کا پہلا جز کیا ہے؟ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا۔ قرآن کی آیت آ جائے ٹھکرا جائے، حدیث آ جائے ٹھکرا جائے، صحابہ کے آثار آ جائیں ٹھکرا جائیں، سکہ محدثین کے اقوال آ جائے اسے ٹھکرا دیں۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو گھٹیا سمجھے، کمینہ سمجھے، انتہائی حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں اس طرح کا، فلاں اس طرح کا، فلاں اس طرح کا ہے۔ میرے بھائیوں اصل بات کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے بڑھائی نہیں ہوگی، یہ بڑھائی کی دلیل نہیں ہے، یہ کسی بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑا ہونے کی سب سے پہلی اساس اور بنیاد جو ہے اور واضح نشانی اور علامت کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ جو متقی ہے کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے، جو متقی نہیں ہے کائنات کا برباد انسان ہے۔ آئیے دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی یہ کتاب مجاب الدعوہ یہ آپ ضرور پڑھیں، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ دعائیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں، دعا کرنے کے آداب کس طرح ہیں، اپنے اللہ کے سامنے جب گڑ گڑائیں، روئیں، التجائیں کریں، استدعائیں کریں، کس طرح کریں۔ آپ کبھی یہ آداب سیکھیں، سیکھنے کے بعد کبھی اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں ان آداب کے تحت۔
ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر جب آپ اپنے اللہ سے دعائیں کریں گے آپ کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت۔